انسان زندگی گزار سکتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کا یہ کلیم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہیں، جبکہ قرآن مجید کے بارے میں قرآن کا مصنف یہ کہتا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور وہ اللہ عزیز ہے اور علیم ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کا بہت زبردست دعویٰ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرتی، اس کا مصنف یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن مجید میں یہ بہت واضح ہے، اس کا فرام اور اس کا ٹو، کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کن کی طرف آیا ہے، یعنی یہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ ھذا بصائر للناس، کہ اس میں جو ہے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، بصیرت کا سامان ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے، ایک کھلا پیغام ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے بارے میں تعارف پیش کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام جو ہوتا ہے، انسان جو ہے آپس میں وہ زبان جو جانتے ہیں وہ زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانور کی زبان نہیں سمجھتا، وہ جانور سے بات نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق انسان سے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور یہ کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرا جا رہا ہوتا اور پھٹا جا رہا ہوتا۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے، اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، یہ ایبسولوٹ گائیڈنس ہے، یہ مطلق ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر کوئی ہدایت کا متلاشی ہوگا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہدایت کا سامان صرف اور صرف قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اگر کوئی تلاش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، جو مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، اس لیے اتاری ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل رکھنے والے لوگ جو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس میں تدبر کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کتاب اتاری ہے۔ یہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہے، قرآن اس لیے نازل ہوا۔ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے اترا ہے، یا قرآن مجید کو صرف بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا جائے بس اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہونے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے آپ کی طرف اسے نازل کیا ہے اور یہ بہت ہی مبارک ہے۔ برکت کا مطلب عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ برکت ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں برکت ہو رہی ہے، دعوت بڑھی ہے،
کھانا جو ہے سب لوگوں میں تقسیم ہو گیا تو کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی. برکت کا ہمارے نزدیک صرف اتنا ہی مفہوم ہے، لیکن برکت کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے. سرسبزی، شادابی، تسلسل، دوام، یہ سب معنی جو ہے برکت کے مفہوم میں شامل ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بابرکت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلبے کے لیے آیا ہے، اس کو دوام حاصل ہے، اس کو سرسبزی حاصل ہے، اس کو تسلسل حاصل ہے، یہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن مجید یہ انسانوں کا قانون ہے، اور یہ اس لیے اترا کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس سے تذکر کیا جائے، یعنی اس میں ڈیپ تھنکنگ کی جائے، اس میں سوچا جائے، اس سے زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کی جائے اور پھر اس سے نصیحت حاصل کی جائے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے ہماری روح آپ کی طرف وحی کی ہے. روح کیا ہوتی ہے؟ جب وہ بے جان چیز کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے. اگر دیوار کے اندر روح آ گئی تو دیوار میں جان آ جائے گی. جب انسان جو ہے وہ تو جسم ہے، بے جان جسم ہے، اس کے اندر روح آتی ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے تعلق سے کہتا ہے کہ قرآن مجید ہماری روح ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ ہم نے نور بنایا اور اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ایسا نور ہے یا یہ ایسی روح ہے، اس کے بغیر انسان مردہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، کہ کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا. نور یمشی بہ فی الناس، اور اس نور کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. وہ جنگلوں میں نہیں چلا جاتا، وہ پہاڑوں میں نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اس نور کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے. تو قرآن مجید کو نور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نور سے اپنی زندگی کو منور کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو مطلوب انسان بتایا ہے اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اتارے ان کو نمونہ بنایا، ان کے جیسی زندگی وہ بنائے. پورے قرآن کی دعوت یہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے والقرآن المجید، یہ قرآن جو ہے وہ بھی مجید ہے. اللہ بھی مجید ہے، قرآن بھی مجید ہے. اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ قرآن مجید بھی کریم ہے. مجید کا مطلب ہوتا ہے سخاوت و فیاضی کا سرچشمہ ہے قرآن مجید. کریم مطلب بہت ہی باعزت ہے قرآن مجید. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز، یہ قرآن جو ہے بہت ہی قوتوں کی مالک کتاب ہے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ نہ اس میں باطل اندر سے داخل ہو سکتا ہے، نہ باہر سے داخل ہو سکتا ہے، نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تو یہ کتاب بھی عزیز ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کی صفات کا ریفلیکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو بندے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کچھ ایلیمنٹ آئے. پوری طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرح رحمان نہیں بن سکتا انسان، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انسان بھی جو ہے اس میں رحمت ہو، اس میں لوگوں کے لیے نرم دلی ہو، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو انسان بھی اپنے لیے رحمت کو لازم کر لے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قدوس ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے. تو انسان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی تمام عیبوں سے پاک بنے. وہ اس کی شخصیت میں کوئی نقص نہ ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، وہ منافق نہ ہو، وہ بد کردار نہ ہو، وہ فحش کام کرنے والا نہ ہو. علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے کہ قہاری، وہ غفاری، وہ قدوسی، وہ جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. کہ اس میں غفاری ہو، بہت معاف کرنے والا ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے.
اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہم بھی عیبوں کو چھپانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیب انسان کی نہیں کھولتا، لیکن جو عیب کھول دیتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کا راز اگر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو انسان کیسے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایک آدھی راز کو افشا کر دیتا ہے۔ سارے عیب اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا، اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے ویسے بنے کہ ہم بھی عیبوں کو چھپانے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم اپنے اندر اختیار کریں۔ اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائٹل بھی اپنے نیک بندوں کے لیے دیا، عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں، یعنی جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، جہالت کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت وقار کی، بہت اچھی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق جو ہے ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہم بھی ظلم کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم ناپسند ہے، کسی کا حق مار لینا، کسی کو ستانا، کسی کا استحصال کرنا، زمین میں ناانصافی پیدا کرنا، عدل کا خاتمہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ظلم انتہائی ناپسند ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے اخلاق اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے بعض صفات ایسی ہیں جو جمالی صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہیں وہ جلالی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے قہار ہے، جبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جمالی صفات ہیں نا، اس سے توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی جلالی صفات ہیں اس سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈائمنشن ہے قرآن کا مطلوب انسان بننے کا، وہ یہ ہے کہ ہم رسولوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہہ دیا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم سے خطا ہو گئی، آپ نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، لیکن کیا ہوا؟ فوراً آپ کو شرمندگی ہوئی، اور شرم کی وجہ سے جو ہے آپ اپنی غلطی پہ اڑے نہیں رہے، شیطان کی طرح جو ہے آپ اڑے نہیں رہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اڑ گیا، اس نے بغاوت کی روش اختیار کی۔ حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے جو ہے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ غلطیوں پہ اڑنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا ہو، اور اس غلطی پہ ندامت کرنے والا ہو، اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے والا ہو۔ انبیاء سے بھی غلطی ہوئی لیکن انہوں نے اصلاح کی۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اپنی غلطی پہ نہ اڑنا، اپنی غلطی کا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استقامت کا پہاڑ تھے، پوری قوم جو ہے، آپ دعوت 950 سال تک دعوت دیتے رہے، کسی نے اسلام قبول نہیں، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، کشتی بنائی، لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن آپ جو ہے استقامت کا پہاڑ تھے۔ تو حضرت نوح کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر اقامت دین کے لیے استقامت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور ہم مضبوطی سے اس راہ پر جمنے والے بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کتنی قربانیوں سے گزرے، کتنی مصیبتوں سے گزرے، انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بے انتہا قربانیاں دینے والے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، انہوں نے سب پورا کر دیا، سب میں کامیاب ہو گئے۔ تو تمام
آزمائشوں سے گزر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ ان کی تسلیم و رضا دیکھیے کہ وہ کیسے جھک گئے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ راضی ہو گئے، اور یہ کہا کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ آپ نے بیماری کی حالت میں کیسے صبر اختیار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بچھڑ گئے تو انہوں نے کیسے صبر اختیار کیا، یعنی ان کی جو دعا ہے سورہ یوسف میں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی گریہ و زاری، اپنی فریاد، اپنے غم سب اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جب تم کو کوئی مشکلات آئے تو آپ اپنے غم اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دیکھیے کہ آپ کو جو ہے انتہائی فحاشی کے ماحول میں آپ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے دامن کو پاک رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبدیت کو دیکھیے کہ آپ کیسے اللہ کے بندے تھے، کیسے اللہ کی تعریفوں کے گن گانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کیسے تھے۔ تو یہ انبیاء کی زندگی میں بھی جو ہے ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے مطلوب انسان بنیں۔ قرآن میں مومنین کی بہت ساری صفات بیان کی گئی، مومنین کی بہت ساری تصویریں بیان کی گئی کہ مومن اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی فکر کی قربانی دیتے ہیں، خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تو مومن جو ہے قرآن چلتا پھرتا قرآن ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس نظم پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ تو بھی قرآن ہوتی ہے، اور کردار میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہوتے ہیں۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی، بندہ خاکی یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن جبریل امین کا ہمسایہ ہے۔ ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یعنی یہ پوری زمین ایک بندہ مومن کی ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ مومن تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اصل میں وہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، یعنی امت مسلمہ کا وجود دنیا میں عدالت ہے، انصاف کی عدالت ہے۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ ترانے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ پیچھے بچے بھی ہوں گے۔